जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने आज जो शेफ नौरीन ने रेसिपी बनाई है चिकन करी उसको एंजॉय किया होगा और आप घर में आज ही ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था शाइक का, तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो है मैं खुश आमदीद करती हूँ अपना प्रोग्राम में। और हमने लास्ट वीक जो प्रोग्राम किया था ट्रेनर के हिसाब से कि ट्रेनर कैसा होना चाहिए, ट्रेनर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो उसी से रिलेट करते हुए एक ज़रा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे दिमाग में आया है कि HIIT ये भी एक ट्रेनिंग नई निकली है। तो जो लोग जा रहे हैं ट्रेनर्स की जानिब और उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये HIIT एक तो है क्या, उसके बारे में बताइएगा कि ये होता क्या है, कौन कौन सी ट्रेनिंग इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और जो ट्रेनर करवा रहे हैं तो गोया वो सही करवा रहे हैं या गलत करवा रहे हैं। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज का ये शो मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, ट्रेनर्स के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है कि अब मसला क्या है, एक कॉपी पेस्ट वाली दुनिया, बस कहीं से कुछ देख लिया और आपने वो करा दिया। अब आपको पता नहीं है कि बॉडी के अंदर उसके क्या फंक्शंस हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं ये भी नहीं पता आपको कौन से हार्मोन आपके ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, हार्ट बीट किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है, फिर उसका आगे जाके रिजल्ट क्या आ रहा है। अब ख़ासकर जो HIIT ट्रेनिंग है, इतना मुझे याद पड़ता है कि जब मेरा फर्स्ट शो था आपके साथ पिछले साल, तो सबसे पहला शो भी हमने इसके ऊपर ही किया था, HIIT और टबाटा ट्रेनिंग जी। अब देखें HIIT के बारे में आजकल जो लोग समझ रहे हैं कि HIIT वो ट्रेनिंग है कि आप जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं बस इतनी ज़्यादा आपने करनी है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ऊपर चली जाए और आप एंड में बिल्कुल थक जाए। तो अमूमन आजकल ट्रेनर्स भी मैं देख रहा हूँ, कई करीबी ऐसे लोग हैं कि जिनको देखा मैंने कि वो इसी को समझ रहे हैं और दूसरों को यही करा रहे हैं, लेकिन हकीकत में HIIT ये है नहीं। क्योंकि देखिए, अगर खाली ऐसी होता कि आपके पास सांस फुलानी होती वो तो कुछ भी करके फुला लो, किसी से लड़के फुला लो, बिल्कुल गुस्से में फूल जाती है सांस। खाली ये चीज़ नहीं है। असल में क्या है कि HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब इंटरवल ट्रेनिंग को जो है लोग मद्देनजर नहीं रख पाते, वो सिर्फ हार्ट रेट के ऊपर जा रहे होते हैं या हाई इंटेंसिटी के ऊपर जा रहे होते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग बेसिकली की क्या है कि आपका अगर हार्ट रेट बहुत ऊपर हो रहा है, आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत फास्ट कर रहे हो, तो आपने फिर अचानक से बिल्कुल या तो छोड़ देनी है एक्सरसाइज या तो बिल्कुल स्लो करनी है। ठीक है। यानी क्या होगा कि इंटेंसिटी अगर देखी जाए, यानी जो आप हार्ड जितनी डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो अपनी, अगर इसको ग्राफ की सूरत में देखा जाए तो वो ये होगा कि जैसे ग्राफ आपका बिल्कुल ऊपर जाता है फिर वो वापस बिल्कुल नीचे आ जाता है, फिर वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो इस तरह से वर्कआउट चलेगा कि आप अचानक से जो है बहुत तेज़ वर्कआउट करेंगे, अचानक से बिल्कुल या तो आप रेस्ट करना शुरू कर देंगे या तो जो है आप बिल्कुल स्लो करना शुरू कर देंगे और फिर वापस से आप अचानक से फुल स्पीड बढ़ा देंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है ना, इसे कहते हैं असल में HIIT। ठीक है। अब इसको याद रखें कि ये निकला कैसे है, इजाद कैसे हुआ था। आज से कई साल पहले असल में डॉक्टर टबाटा थे, तो उन्होंने ये एक मिशन अपने लिए कर लिया था कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं तो वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और तब जाकर उनका स्टेमिना ज़्यादा गेन होता है, तब जाकर उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए या जो कम टाइम में उतने ही फ़ायदा देते हैं, यानी 1-2 घंटे का फ़ायदा वो 4 मिनट या 10 मिनट जितने कम टाइम हो सकता है वो देते हैं। तो जब उन्होंने ये तहकीक करना शुरू की, पूरी रिसर्च की, बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, तो उसके बाद पता चला कि अगर वो इस मेथड से करते हैं कि अगर वो 20 सेकेंड्स पूरी जान से इंसान एक्सरसाइज करे और 10 सेकेंड्स बिल्कुल रेस्ट करे, फिर 20 सेकेंड करे, फिर 10 सेकेंड रेस्ट करे, वो उन्होंने साइकिल के ऊपर किया था। तो उस टाइम पे पता चला कि अगर बंदा खाली ये 4 से 6 मिनट कर रहा है तो वो 1 घंटे वाले जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे उनके बराबर भी नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा था उनको। ओके। और उस टाइम पे फैट लॉस के बारे में देखा नहीं गया था, असल चीज़ थी कि परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब वो टेस्ट वगैरह हुए तो परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी देखा गया कि बॉडी फैट भी काफ़ी कम हो रहा है। तो असल में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो भी क्या थी कि बिल्कुल हाई इंटेंसिटी फिर बिल्कुल लो इंटेंसिटी। HIIT की शुरुआत जो है वो टबाटा से हुई है। फिर जब आगे इसमें मजीद होते गए तो टबाटा से फिर इसको समझे वो जो 20 सेकंड और 10 सेकंड का वक्फा जो था तो उसको फिर बढ़ा दिया गया, तो फिर वो HIIT की सूरत अख्तियार हो गई। तो असल चीज़ क्या है कि उन्होंने भी जो अपनी सारी तहकीक की, जो उन्होंने बेनिफिट्स बताए,
وہ یہی تھے کہ آپ جب بالکل ہائی انٹینسٹی پہ جائیں گے پھر آپ نے لو انٹینسٹی پہ آنا, پھر جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ادروائز آپ ایک ہی دفعہ خالی آپ بسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بس فل آپ نے اسپیڈ میں اپنی ایکسرسائز کر لی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہائی لو ہائی لو ہائی لو کرنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اسی چیز کے اندر اب ایک بات یہ کہ جب اس کے بینیفٹس دیکھے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جو باڈی فیٹ بھی آپ کی باڈی میں کم ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ جب ورک آؤٹ کر رہے ہیں تب ہو رہا ہے. ورک آؤٹ جب آپ کر رہے ہیں تب تو فیٹ آپ کا یوز ہی نہیں ہو رہا. ورک آؤٹ کرنے کے بعد 18 گھنٹے تک آپ کا فیٹ لاس ہوتا رہتا ہے, اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں, لیٹے ہوئے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ کا فیٹ لاس ہوتا رہے گا. اوکے, تو سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ ہے. لیکن اب جہاں تک بات آئے کہ ہفتے میں کتنی بار کرنا چاہیے, اور جس طرح سے آج کل بہت سے ٹرینرز سمجھ رہے ہیں کہ بس بالکل آپ نے ہارٹ بیٹ اپر کر کے بالکل بندے کو بس ختم کر دو, لٹا تو دو. اس کے تو نقصانات بھی ہیں. اگر ہارٹ اتنا زیادہ بیٹ کرے گا زور سے تو ہارٹ اٹیک ہونے کے بھی اور ہارٹ فیل ہونے کے بھی چانس. ہارٹ اٹیک ہونے کے تو اتنا زیادہ چانس نہیں ہوں گے, لیکن البتہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہمارے لیے اس کا نیگیٹو افیکٹ آئے گا کہ جب بھی ہماری باڈی بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہے تو ایک ہمارا ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول, وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے. اس کو اسٹریس ہارمون کہتے ہیں. جتنا آپ کی باڈی میں اسٹریس بڑھے گا کورٹیسول ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ مستقل فل تیز کیے جا رہے ہیں اور آپ کی ہوا بالکل خراب ہو گئی ہے, آپ زمین پہ گر کے پڑ گئے ہو اور پھر بھی آپ کا بس تیزی کرنا ہے, ریسٹ بار بار نہیں آ رہا بیچ میں, تو کیا ہے کہ کورٹیسول ہارمون آپ کا ہائی ہو جائے گا. یعنی وہ ہارمون جو اسٹریس لاتا ہے, جس کی وجہ سے مسل لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے فیٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ جس چیز کے ہٹانے کی کر رہے تھے, فیٹ کو ہٹانے کے لیے کر رہے تھے, اب فیٹ کے وجہ آپ کا مسل ہٹ رہا, فیٹ گین ہو رہا ہے. او, تو یہ ایک نیگیٹو افیکٹ ہے اگر آپ بالکل ہائی پہ ہی رہتے ہیں اور ہائی لو ہائی لو ہائی لو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ نروس سسٹم ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. نروس سسٹم ایگزاسٹ کی مراد یہ کہ دیکھیں ہمارا نروس سسٹم بیسیکلی برین اور پوری اسپائنل کارڈ, جو سگنل جا رہے ہیں باڈی میں وہ ان دو چیزوں سے جا رہے ہیں. صحیح ہے, اور یہ سمجھیں آپ کہ نروس سسٹم آپ کا صحیح ہے تو آپ صحیح, نروس سسٹم میں کوئی پرابلم آئے گی, آپ کے اندر پرابلم آئے گی. نروس سسٹم اگر ایگزاسٹ ہو جائے تو پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کی باڈی میں ریکوری نہیں ہوتی, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فٹنس کو پروگریس نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ یہ کہ اگر آپ 4 kg لفٹ کر رہے ہیں اس ہفتے, نیکسٹ ہفتے پروبیبلی آپ 3 kg لفٹ کر پائیں گے, 4 نہیں کر پائیں گے. اس طرح آپ کا ڈاؤن فال آتا جائے گا. اوکے. تیسری چیز کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی, یا تو آپ کو نیند آنے میں مشکل ہوگی, یا تو نیند آئے گی تو بار بار آنکھ کھلے گی, بہت کچی نیند ہو جائے گی. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہیلدی کرنے کے لیے, ہیلدی نہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. اور یہ تینوں چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ اگر آپ HIIT غلط طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تب بھی یہ ہے کہ اگر آپ HIIT کا ورک آؤٹ جو کرتے ہیں وہ 30 منٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو نئے ہمارے جو کلائنٹس جو جاتے ہیں, ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں, جو نئے نئے جم جا رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی کیا ہے, تو وہ کون کون سی باتیں ہیں جو کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں اور پھر وہ دیکھیں کہ بھئی ہمارا ٹرینر اس طرح سے کراتا ہے ٹریننگ, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں چاہتی ہوں ایک دفعہ وہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں. HIIT میں سب سے پہلے یہ بات بولی کہ اگر HIIT کے پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے ٹرینر جو ہے وہ بار بار ریسٹ کرا رہا ہے, بیچ میں نہیں کرا رہا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر 5 ایکسرسائز رکھی ہیں تو اس کے بعد اس کو 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا ریسٹ دینا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری باڈی کا فنکشن ہی یہ ہے کہ آپ میکسیمم جو اپنا آؤٹ پٹ لگا سکتے ہیں وہ 15 سے 20 سیکنڈ ہے. صحیح ہے, جو فل اسپیڈ میں ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اتنے سیکنڈ ہی ایکسرسائز کرنی ہوگی پوری اسپیڈ میں, پھر ریسٹ آ جائے گا. پھر واپس آپ نے ہائی اسپیڈ میں کرنی ہوگی, پھر ریسٹ آ جائے گا. پھر ہائی اسپیڈ میں کرنی ہوگی, پھر ریسٹ آ جائے گا. تو یہی چیز بس ساری دیکھنی ہے. دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ جو آپ کو ایکسرسائز بتا رہا ہے تو اس ٹائم پر وہ کتنی آپ کو اٹینشن دے رہا ہے, اور اس نے الگ سے ایکسرسائز آپ کو سکھائی یا نہیں سکھائی, یا آپ کو ایسی شروع کرا دیا. کیونکہ بہت ساری جو کئی جگہوں پہ گروپ کلاسز ہوتی ہیں HIIT کی, اس کے اندر انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں جی, اور اسی وجہ سے جو ہے بہت سے ڈاکٹرز اب HIIT کے خلاف ہو رہے ہیں. اچھا. جبکہ HIIT تو صحیح چیز ہے, جو لوگ کرا رہے ہیں وہ غلط ہیں. تو سب سے پہلے وہ یہ ہے کتنی وہ اٹینشن دے رہے ہیں. جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اگر آپ برپیز کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس کی پراپر جو ہے آپ کو نالج ہونی چاہیے, پراپر فارم آپ کو سیکھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے فٹنس لیول کے حساب سے ہوگا. اب یہ نہیں کہ ایک انسان کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور آپ کا پہلا دن ہے تو دونوں کو سیم چیز کرایا جائے. دونوں میں ڈفرینس رکھنا ضروری ہے. ڈفرینس ایسا رکھنا کہ جو ویزیبل, اگر ایک نیا بندہ جم کے اندر آ رہا ہے تو اس کو نظر آئے کہ ہاں ان دو کے اندر کوئی ڈفرینس نظر آ رہا ہے مجھے.
اتنا زیادہ ڈفرینس رکھنا ضروری ہے. اچھا ایک بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو شروع میں نئے جم آتے ہیں ان کے لیے HIIT ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسٹیک ہو گئی ہے آج کل کہ جو آ رہا ہے اس کو کرائے جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے گروپ کلاسز بھی بہت سی چل رہی ہیں, ان کی مارکیٹنگ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو HIIT جو لوگ ایڈوانس بھی ہیں ان کے لیے بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 3 دن سے ابو نہ جائیں. اگر بہت ایڈوانس ہے تو پھر آپ بڑھ سکتے ہیں, لیکن نارملی 3 ڈیز سے ابو نہ جائیں, کیونکہ میں نے جیسے ہی بتایا آپ کو کہ یہ اس سے یہ ہوتا ہے نروس سسٹم کافی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے نروس سسٹم ایگزاسٹ ہوگا, آپ کوئی بھی ورک آؤٹ کر لیں آپ کو پھر اس کا رزلٹ نہیں مل پائے گا. تو بگنرس کے لیے HIIT نہیں ہے, 3 دن سے زیادہ کے لیے HIIT نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ اگر آپ کریں گے آپ ایروبکس کر لیں, یا تو آپ یہ کر لیں کہ 2 دن HIIT کر لیں باقی دن ایروبکس کر لیں, یا تو یہ کر لیں 1 دن HIIT کر لیں باقی دن ایروبکس کر لیں. 3 دن کی لمٹ سے اوپر بڑھنا نہیں ہے. جتنا بڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے. اچھا اسٹیمنا کس طرح بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اسٹیمنا ایکسرسائز میں بہت میٹر کرتا ہے. لوگوں کی سانس ہانپنے لگ جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے ایکسرسائز, تو اسٹیمنا کس طرح سے بلڈ اپ کریں؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ HIIT سے ہی بہتر کوئی ابھی تک ہے ہی نہیں اسٹیمنا انکریز کرنے کے لیے. اوکے. کیونکہ اصل میں جو ڈاکٹر ٹباٹا نے ریسرچ کی تھی نا وہ اسی چیز کے لیے تھی کہ اسٹیمنا کیسے انکریز ہو سکتا ہے, انڈورنس کیسے بڑھ سکتی ہے, اسپیڈ کیسے بڑھ سکتی ہے, ایگیلٹی کیسے بڑھ سکتی ہے. تو وہ اصل میں پرفارمنس ہی بڑھانے کے لیے کر رہے تھے. یہ فیٹ لاس کا تو سمجھیں, اس کے ساتھ میں پتہ چل گیا اچانک سے. اصل تو ریزن یہی ہے اسٹیمنا بڑھانے کے لیے. میرے پاس جو کچھ کرکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کسی لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو HIIT کے ورک آؤٹس ہی کراتا ہوں, کیونکہ اس سے ان کا اسٹیمنا زیادہ انکریز ہوتا ہے. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کا مسل لاس ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. اگر آپ نارمل ایروبکس کرتے ہیں, نارمل آپ ٹریڈ مل میں رننگ کریں گے, اگر آپ جاگنگ کریں گے آپ کا مسل لاس بھی ہوتا ہے. لیکن HIIT کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مسل لاس نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ آپ کا مسل بلڈ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے نا آپ کے جو گروتھ ہارمونز ہیں تو وہ کافی انکریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنے آپ کے گروتھ ہارمونز انکریز ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گروتھ زیادہ ہوگی. اور جو لوگ باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, جو کسی اسپورٹس میں ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, جو اگر صرف فیٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, جو اپنے آپ کو خالی فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, زندگی میں ٹائم نہیں, ایکسرسائز کا بھی دل نہیں ہے, 4 منٹ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ دن میں خالی ہفتے میں 3 دن میں اگر وہ 4 منٹ 6 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں HIIT تو ان کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا یہ ہم نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں HIIT ہمیں مل جائے گی؟ جی بالکل, بہت کچھ مل جائے گا. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج کل کیونکہ صحیح اور غلط میں ڈفرینس کرنا ہے, اگر آپ ان رولز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ صحیح چیز پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ غلط پک کریں گے. جیسے کہ بہت سارے جو ہیں مثال کے طور پہ آرٹیکلس لکھنے والے اگر ہو گئے, اب بہت سارے آرٹیکلس کس طرح لکھے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پے کیا کہ آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے لکھ دیا, یا تو میں نے آپ کو پے کیا کیا سمجھے کہ آپ ٹرینر ہو یا آپ باڈی بلڈر ہو. اب جبکہ باڈی بلڈر کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ ٹرینر ہو. بہرحال میں پے کر رہا ہوں آپ کو, میری ویب سائٹ ہے, میں نے کہا کہ چلو یہ کچھ دکھے گا تو لوگ دیکھیں گے. اب آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی, آپ جس طرح کرا رہے تھے HIIT کہ آپ نے کہا بہت سانس بھول جاتی ہے, ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, تو آپ نے وہ چیزیں لکھ دی. اب جب نیا دیکھنے والا بندہ پڑھے گا نا اس کو نہیں پتا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو ان رولس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور سائنٹیفک ایویڈنس اس میں خاص کر کوئی ہو تو اتنا بہتر ہے. جتنے زیادہ کسی چیز کے اندر, کسی آرٹیکل کے اندر, کسی بک کے اندر ریسرچ پیپرز ہوں, سائنٹیفک ایویڈنس ہوں, وہ اتنا بہتر ہے. جیسے میرے پاس ایک بک تھی بگر لینر کر کے ایک نام تھا اس کا, لمبا نام تھا تھوڑا سا, تو اس بک کے اندر انہوں نے تقریباً 100 یا 120 جو ہیں اسٹڈیز لکھی تھیں مختلف. اب لوگ یہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ بس ٹرینر تو شاید کوئی بھی بن جائے, کہ بس آپ کو ایکسرسائز کرنا آنی چاہیے, فارم کس طرح ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. 120 یا 100 ریسرچ انہوں نے اس کے اندر لکھی تھی ایک ایک چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ پھر میں نے کہا کہ ہاں یہ قابل اعتماد ہو, کہ آپ اس کے بجائے آپ ایسا خالی ایک آرٹیکل پڑھ لو جس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں. اچھا جو ہماری خواتین گھر میں کام اپنا کرتی ہیں, ہاؤس وومن, ورکنگ وومن نہیں ہوتی, ہاؤس وائف ہوتی ہیں, وہ کر سکتی ہیں HIIT؟ بالکل کر سکتی ہے, لیکن میں نے جیسے کہ بگنر کے لیے یہ نہیں ہے. اچھا وہ کر ہی نہیں سکتے یا نقصانات ہوں گے ان کے اوپر؟ نقصان بھی ہوں گے نا, کیونکہ آپ کا نروس سسٹم ٹرین ہی نہیں ہے اس حساب سے. آپ کریں گے نروس سسٹم ایگزاسٹ ہو جائے گا, آپ کریں گے آپ کا کورٹیسول بڑھ جائے گا, آپ کریں گے آپ کی کھانے پینے کا عجیب سے معاملات ہو جائیں گے, آپ کی نیند پوری نہیں ہو پائے گی, نیند بار بار کچی ہو جائے گی, بالکل سو رہا یا تو نہیں آئے گا, یا تو سوئیں گے تو بار بار آنکھ کھلے گی. اوکے. تو بگنرز کے لیے نہیں ہے, لیکن کیا کہ ہے بہترین چیز, تو اس طرح پہنچے کیسے؟ تو ہاں اس طرح پہنچے کیسے ایگزیکٹلی یہی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس کے اتنے بینیفٹس ہیں اور یہ 4 سے 6 منٹ میں آپ کا کام کر دیتی ہے بہت سارے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ کرنی ہے سمپل ایروبک سے. ٹھیک ہے. یا تو نارمل ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے شو میں کافی دکھائے ہیں کہ اسکواٹس کرتے ہیں,
पुश अप्स करते हैं, तो उससे स्टार्टिंग करें, ठीक है। जब 3 हफ्ते हो जाए एक्सरसाइज करते हुए, ये भी नहीं कि आप रोज करें, आप हफ्ते में 3 दिन कर लें काफी है, तो आप ये करते हैं कि फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर जो है स्पीड ऐड करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे हम जंपिंग जैक्स करते हैं, जो ये वाली एक्सरसाइज जो होती है खड़े होकर हम कर रहे होते हैं या हाई नीज कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसमें क्या करें, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर दें। ठीक है। जब आपको 1 महीना हो जाए या 3 हफ्ते हो जाए, फिर आप HIIT शुरू करेंगे। ओके। और वो भी ये नहीं कि आप बहुत एडवांस एक्सरसाइजेस करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सही से आ रही है, जो आपको इजी लग रही है दिखने में, आप वो करें। लेकिन आपने उसमें स्पीड इतनी करनी है कि वो सिंपल सी चीज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा। बस सिंपल ये रूल रखेंगी तो जो हाउस वाइफ हों, जो घर पे काम करती हों, जो भी हों, वो सब ये कर सकती हैं और उनको बहुत बेनिफिट होगा। और मैं तो कहता हूँ कि उनको ही करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अक्सर हाउस वाइफ के पास टाइम नहीं होता, बच्चों में लगी होती हैं, अपने कामों में लगी होती हैं, तो अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर वो हफ्ते में खाली 3 बार भी 6 मिनट की एक्सरसाइज करेंगी तो उनके लिए काफ़ी हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त हो गया। शायद क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब भी सेहत की बात आए तो उस पर सबसे बेहतरीन चीज़ की तरफ जाएं। ये नहीं करें कि बस काम चलाने वाले किसी से बात सुन ली, और इतने आप जिस बंदे से ही पूछेंगे, अगर आप दूध वाले से ही पूछेंगे ना किस तरह फिट हो, तो आप कोई ना कोई मशवरा ज़रूर देता है, लेकिन आपने उसकी सुने जिसके पास साइंटिफिक एविडेंस हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, जिससे आपको फ़ायदा हो पाए और आपके हर मसाइल का वो हल साइंस के थ्रू बता पाए। तो बस यही पैगाम दूंगा कि अपने आप को सेहतमंद रखें, साइंस के थ्रू अपनी ट्रेनिंग कीजिए, और अपने आप को भी सेहतमंद रखेंगे तो अपने घर वालों के लिए आप फ़ायदेमंद रहेंगे। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है SQFitness11, तो आपको कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी आपके सवाल हो, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया शाइक, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। इंशाल्लाह।